اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. رواہ البخاری. میرے محترم سامعین، انسان اس دنیا میں آتا ہے اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے. انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اپنا علم اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں. انسان اپنا علم اپنے ساتھ لے کر نہیں آتا بلکہ جاہل پیدا ہوتا ہے اور اس نے اپنا علم باہر دنیا سے لینا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انسان جس علاقے، جس بستی، جس شہر میں پیدا ہوتا ہے، اس کی گفتار، اس کی چال، اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ اس علاقے، اس شہر، اس ملک کے مطابق ہوتا ہے. اگر پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو اردو بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے. اگر یورپ کنٹریز میں پیدا ہوا ہے تو انگریزی بولتا ہے. عرب کنٹریز میں پیدا ہوا ہے تو عربی بولتا ہے. جس علاقے میں انسان پیدا ہوا وہ اسی علاقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. لیکن باقی تمام مخلوقات اپنا علم اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں. اگر پاکستان کی بکری بے بے کرتی ہے، امریکہ کی بکری انگریزی تو نہیں بولتی، وہ بھی بے بے ہی کرتی ہے. اگر پاکستان کا مرغا دانا چگتا ہے تو کسی اور ملک کا مرغا جو ہے وہ خود پکا پکو کے تو نہیں کھاتا ہے، وہ بھی وہی دانا ہی چگتا ہے. اور انسان کو اس دنیا میں آنے کا پروسیس جو ہے وہ 9 ماہ ہے. اب اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں ایک مرغی کا جو بچہ ہے، چوزا، انڈے سے باہر آنے کا اس کا پروسیس 21 دن کا ہے. اب 9 ماہ ادھر 21 دن، 9 ماہ 21 دن. یہ 9 ماہ بعد دنیا میں آ کر بھی جاہل پیدا ہوتا ہے اور وہ 21 دن بعد بھی جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی نسل کے مطابق تعلیم لے کر آتا ہے. اب انسان کو دنیا میں لانے کے لیے بے شمار ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور چوزے کے چونچ پر اللہ ایسا مادہ لگاتے ہیں اس کو دنیا میں لانے کے لیے ہاسپٹلز کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود اپنے انڈے کو اندر سے ٹھوکتا ہے، ٹھوکر لگاتا ہے، انڈا ٹوٹتا ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے. اب وہ دنیا میں آ گیا. دنیا میں آنے کے بعد اس کو کس نے بتایا ہے کہ یہ کنکر ہیں، ان کنکر کے اندر سے تم نے دانا چگنا ہے؟ اس کو کس نے بتایا ہے؟ آج پہلی بار وہ بلی کو دیکھتا ہے اور بلی کو دیکھ کر دوڑ لگا دیتا ہے. اس کو اس کی دشمن کی پہچان بھی کس نے کروائی ہے؟ اللہ نے کروائی ہے. لیکن انسان جاہل پیدا ہو رہا ہے. اس کو تعلیم دنیا میں آ کے لینی ہے، اس کو علم دنیا سے لینا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ اس انسان کو امتحان میں ڈالنے والا ہے. امتحان میں اگر انسان بھی تعلیم یافتہ پیدا ہوتا تو پھر جنت جہنم کا قصہ ہی ختم تھا. پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں تھا. اگر انسان پڑھا لکھا ہی دنیا میں آتا.
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، فرمایا میں نے رستے دونوں دکھا دیے، یہ رستہ ہے جو میری طرف آتا ہے اور یہ رستہ شیطان کی طرف جاتا ہے، یہ رستہ میری رضا لینے کے لیے بے شک مشکلات آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن یہ رستہ میری طرف جا رہا ہے اور یہ رستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اختیار تمہارے پاس ہے، جس رستے کو پکڑنا چاہتے ہو پکڑ لو، اللہ تمہاری مدد کر دے گا۔ امتحان، انسان کو اللہ نے اس لیے جاہل پیدا کیا ہے، یہ اپنی تعلیم دنیا میں جو علم لے گا اس میں نے اس کا امتحان لینا ہے، کیا حاصل کر رہا ہے۔ میں نے سورہ احزاب کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں 6 باتیں کی ہیں، 6، جس میں 3 حکم ہیں، ان 3 احکام کے ساتھ اللہ نے 3 انعام بیان کیے، 3 حکم 3 انعام، 6 باتیں اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کی ہیں، اور میں بھی اسی موضوع کے مطابق آپ کے ساتھ کلام کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ بیان کرنے کے بعد مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں جو پہلا لفظ کہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی بات، پہلا حکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لو، اور رب کائنات کی قسم ہے جب انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا لیتا ہے، وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے والا کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہی اسی وقت ہے جب اس کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، انسان گناہ میں پھنستا ہی تب ہے۔ ہاں، ایک کمپنی کے اندر ایک افسر ہو، بوس ہو، ملازمین ہوتے ہیں، بوس آفس میں بیٹھا، اس نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، اب ملازم کے دل میں ڈر ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، میرا بوس مجھے کیمرے کے ذریعے سے سکرین پر دیکھ رہا ہے، اب اس ڈر سے اپنا کام صحیح طرح انجام دے رہا ہے، لیکن اگر اس کو پتا ہو میرا بوس مجھے دیکھ نہیں رہا، اس کو پتا نہیں ہے، تو انسانی فطرت ہے، انسان اپنی مرضی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہی اسی وقت ہے جب اس کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی بات اللہ نے کہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ اور دوسری بات جو کہ مقصود مجلس ہے، فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اگر بات کرو تو بالکل سیدھی سیدھی بات کرو، اس میں گول چکر نہیں ہونے چاہیے، وہ بات جلیبی کی طرح سیدھی نہ ہو۔ قولوا قولا سدیدا، کہو تو بالکل سیدھی صاف بات کہو، جس کے اندر دھوکے کا دھوکا ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی بات بیان کرو جس میں دھوکے کا شبہ بھی نہ ہو، شک بھی نہ ہو، بالکل سیدھی، بالکل سچی بات، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات۔ ہمارے میں یہ بڑی بری عادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری زبان کی چالاکی، ہماری تیز تراری، ہم بڑے بہادر ہیں، بڑے سمجھدار، بلکہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا پروفیشنل انسان کوئی نہیں ہے کہ میں اپنی باتوں کے ساتھ لوگوں کو ایسا امپریس کرتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ لوگ بہادری سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ ہماری بہادری ہے، ہماری پروفیشنلزم ہے، اور جو بندہ سچی بات کرتا ہے کہتا تو نان پروفیشنل ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں کاروبار کا۔ ہم نے کاروبار کا، اپنے بزنس کا معیار یہ بنایا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دو، فریب دو، باتوں میں الجھاؤ، ایسا باتوں میں الجھاؤ کہ لوگ حقیقت کو پہچان نہ سکیں۔ ہم نے اس کو اپنا بزنس سمجھا ہے، اس کو ہم نے پروفیشنلزم سمجھا ہے، اس کو ہم نے اپنی تعلیم سمجھی ہے، اس کو ہم نے اپنی عقل سمجھی ہے، اس کو ہم نے اپنی بہادری سمجھی ہے، حالانکہ یہ بہادری نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں کر رہا، بذات خود اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ کل میرا پروگرام وزیر آباد میں تھا،
بعد میں ہم کھانا کھا رہے تھے، دوست نے ایک بات سنائی، وہ اب ہمارے آج کے ٹاپک سے بڑی ملتی ہے، میرا دل کیا آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم اس بات کو الجھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں۔ وہ کہنے لگے دریا کے کنارے پر ایک دکان ہے جس نے لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ فریش مچھلی یہاں پر دستیاب ہوتی ہے۔ اب لوگ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، ایک بندہ سائڈ پہ کھڑا ہنس رہا ہے، لوگ کہتے ہیں مچھلی ابھی نہیں آئی، وہ کہتا ہے بھائی ابھی ہمارے مچھیرے جو ہیں فریش دریا سے مچھلی پکڑیں گے اور ہم اس کو پکا کر دیں گے۔ ایک آدمی کھڑا ہنس رہا ہے سائڈ پہ، وہ کہتے ہیں ہم اس کے پاس چلے گئے، ہمیں شک تو ہو گیا، ہم نے کہا بھائی تم کیوں مسکرا رہے ہو، تم کیوں ہنس رہے ہو، تمہارے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی اصل بات یہ تو دنیا والوں کو کہہ رہے ہیں کہ فریش مچھلی ہم پکڑ کے دریا سے دیں گے، آپ کو کھلائیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ان کا اپنا ہی مچھلی فارم ہے، وہاں سے مچھلیاں نکالتے ہیں، اس کو جال کے اندر ڈالتے ہیں، اس جال کو پھر دریا کے اندر ڈبو دیتے ہیں اور کشتی کے اوپر بیٹھ کر اس جال کو گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں واہ کیا بات ہے، دریا سے فریش مچھلی پکڑ کے لا رہے ہیں۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ یہی تو دھوکہ ہے۔ اور کس چیز کو ہم دھوکہ سمجھتے ہیں؟ کس چیز کا نام دھوکہ ہم نے رکھا ہوا ہے؟ یہی تو دھوکہ ہے۔ خالق کائنات نے یہی تو فرمایا ہے، پہلی بات آمنوا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ۔ جب ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، اگلی بات کہی ہے وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو بالکل سیدھی بات کرو، اس میں کوئی چھپاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الایمان کی پہلی حدیث نقل فرمائی، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5۔ وہو قول، ان کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، وہو فعل، وہو قول وفعل، اس کا تعلق انسان کے عمل سے بھی ہے۔ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے بس کافی ہے، مسلمان ہو گئے ہیں کافی ہے۔ کہا ایمان کی 5 بنیادیں ہیں، اور وہ 5 بنیادیں کیا ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یہ 5 بنیادیں ہیں۔ انہی کے بارے میں کہا وہو قول وفعل، ان کا تعلق زبان سے بھی ہے، ان کا تعلق عمل سے بھی۔ ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گئے ہیں، لیبل لگ گیا ہے، یہ ایمان والا ہے، مومن ہے، مسلمان، لیبل لگ گیا۔ نہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پہچانا، نہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کو پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقرار کرنا ضروری، پہلی بات، وقول، پہلی بات۔ قول کہتے ہیں، قول بات کو کہتے ہیں، بولنا، اقرار کرنا، کہنا، قول۔ فعل کہتے ہیں عمل کو، پریکٹیکل، کسی چیز کو پریکٹیکل کر کے دکھانا فعل کہلاتا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا، ضروری تھا، پڑھنا چاہیے تھا، پڑھ لیا۔ اب دوسرا اس پر عمل یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا ہے، لا کوئی نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ کوئی داتا نہیں، لا الہ کوئی غوث اعظم نہیں، لا الہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا الہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا الہ کوئی رزق دینے والا نہیں، لا الہ کوئی تمہاری مشکل میں مدد کرنے والا نہیں، لا الہ کوئی تمہیں پیسہ دینے والا نہیں، لا الہ کوئی آسمان بنانے والا نہیں، لا الہ کوئی زمین بنانے والا نہیں، لا الہ کوئی نظام چلانے والا نہیں۔ پھر یہ چل رہا ہے۔ اگلی بات اللہ نے کہی لا الہ کہہ کے، لا الہ کہہ کے، لا الہ کہہ کے تمام معبودان باطلہ کو کاٹ دیا، سائڈ پر کر دیا، پھر کہا الا اللہ، ہاں مگر کوئی تو ہے، خود ہی تو نظام نہیں چل رہا، کوئی تو چلا رہا ہے۔ یہ پہلے زبان سے کہا، قول، اب کیا ہے؟ کہہ تو دیا ہے، اب عمل بھی تو ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ معبود، الہ، داتا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا،
مشکل کشا، حاجت روا، جب زبان سے کہا وہ اللہ ہے، اب عمل کی بات آ گئی ہے۔ جب عمل ہو تب بھی داتا اللہ کو مانو، جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے آگے پھیلاؤ، مشکل میں ہو اس اللہ کو بلاؤ، بیٹا چاہیے اللہ کو بلاؤ، بیٹی چاہیے اللہ کو بلاؤ، روزی چاہیے اللہ کو بلاؤ، رزق چاہیے اللہ کو بلاؤ، لا الہ الا اللہ پہلے قول کیا، اب فعل کے ساتھ ثابت کرو، پھر تم مومن۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول، زبان سے تو کہہ دیا، اب اس کا حق کیا، اس کا فعل کیا، اس پر عمل کیا؟ ایک بات سمجھنا، جس طرح اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کبھی نہیں بخشا جائے گا، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بھی کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس کے ساتھ وہ صفات جو اللہ کی ہیں غیروں میں ڈال دینا۔ آقا کائنات علیہ السلام کے ساتھ شرک کیا ہے؟ جو تعلیمات میرے پیغمبر علیہ السلام نے دی ہیں، جو تعلیم، جو عمل، جو قرآن، جو حدیث میرے نبی نے دیا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں پر عمل کرنا، یہ میرے پیغمبر کے ساتھ شرک ہے۔ پہلی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا زبان، اب عمل ضروری ہے، فعل ضروری ہے، اس کو کر کے دکھاؤ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا اقرار کیا، نماز ہے، بالکل ہے، 50 نمازیں ملی تھی، کم ہوتی ہوتی 5 رہ گئی۔ سب کو قصہ یاد ہے معراج کا؟ کس کو یاد نہیں ہے؟ ایک مجھے کہنے لگا کیا اچھا ہوتا 50 ہی رہ جاتی، ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہ پڑتا، ہم نمازیں پڑھتے رہتے، اللہ ہمیں خود ہی رزق دیتا رہتا۔ میں نے کہا تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ بس پڑھ لیتے ہیں جی جب ٹائم ملتا ہے۔ میں فجر کی پڑھتے ہو، رات کو لیٹ سوتے ہیں، صبح اٹھا نہیں جاتا۔ ظہر کی روز ظہر کی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار تھکاوٹ ہوتی نہیں پڑھی جاتی، سو جاتے ہیں۔ عصر کی کہاں کا ٹائم ہوتا ہے قاری صاحب، مغرب گھر جا رہے ہوتے ہیں، سفر میں گزر جاتی ہے۔ عشاء بس عشاء بھی بس کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ میں نے کہا 5 تو پڑھتا نہیں ہے، 50 کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ قصہ سب کو یاد ہے، نمازیں کم ہوئی 5 رہ گئی۔ اب عمل کون کرتا ہے؟ عمل کوئی نہیں کرتا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات ہے، سب مانتے ہیں زکات دینی چاہیے، زکات دینے سے رزق پاک ہو جاتا ہے، مال کی پلیدی ختم ہو جاتی ہے، زکات دینی چاہیے۔ عمل کون کرتا ہے؟ نہیں۔ والحج، حج کرنا ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض۔ یہاں بزنس کاروبار کی پڑی ہوئی ہے، حج دور۔ اچھا ایک بات کروں، اگر آپ غصہ نہ کریں، میں اکثر کہتا ہوں حج کرنے والے بھائی اپنے نام کے ساتھ حاجی نہ لکھوایا کرو، حاجی نہ لکھوایا کرو، کیونکہ کلمہ پڑھنا پہلا جز ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز دوسرا جز ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ تیسرا جز ہے، وَالْحَجِّ چوتھا ہے، وَصَوْمِ رمضان 5۔ یہ تو 5 ہوتے عبادات۔ کبھی روزہ رکھنے والے نے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا ہو کہ روزے دار فلاں فلاں فلاں، نماز پڑھنے والے نے لکھوایا ہو نمازی فلاں فلاں فلاں، زکات دینے والے نے لکھوایا ہو زکات دینے والا فلاں فلاں فلاں۔ 5 عبادات ہیں، 4 کو چھوڑ کر حج والا کیوں ساتھ لکھواتا ہے حاجی؟ اس لیے کہ 10 لاکھ روپیہ لگتا ہے، لوگوں کو پتا چلے اس نے بھی 10 لاکھ خرچ کیا ہوا ہے، یہ بھی حاجی ہے، یہ بھی حاجی ہے۔ وہ جیسے خان نماز پڑھ رہا تھا، پاس بیٹھا ایک بندہ تعریفیں کر رہا تھا، خان صاحب بڑے نیک ہے، بڑے اچھے ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے نیک، بڑے تہجد گزار، بڑے متقی۔ وہ کہہ کے چپ کر گیا، خان صاحب سے رہا نہ گیا۔ وہ نماز پڑھتے پڑھتے کہتے اس کو بتاؤ میں حاجی بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں۔ میرے بھائی یہ بھی عبادت ہے، اپنے نام کے ساتھ حاجی کا لیبل لگا کر اپنی اس عبادت کو ضائع نہ کرو، اس عبادت پہ جو خرچ کیا ہے اس کو ضائع نہیں کرو۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، بنی الاسلام علی 5 وهو قول وفعل، 5 بنیادوں کا تعلق زبان سے بھی ہے، اس کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ زبان سے کہا عمل نہیں کیا، بات ختم۔ عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اقرار نہ کیا جائے، عمل ہو ہی نہیں سکتا، خالی اقرار کیا عمل نہیں کیا، ختم۔ اور انسان کی اس دوغلا پن کی سب سے بڑی وجہ اس کی زبان، اس کی زبان کی تیز تراری۔ وہ جیسے ایک بندہ، کسی نے پوچھا بھائی نماز پڑھی ہے ظہر کی؟ وہ کہنے لگا جی میں نے نماز پڑھی، میں پاس تھا، میں نے کہا بھائی تم نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی، میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا۔
کہتا اس نے پوچھا نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا پڑھی ہے، میں دل میں سوچ رہا تھا میں نے فجر کی پڑھی ہے۔ یہ دوگلا پن ہے، زبان کی تیز تراری ہے، میں نے تو فجر کی پڑھی تھی۔ میں نے کون سا کہا میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں نے نماز پڑھی تھی، میں نے دل میں سوچا میں نے فجر کی پڑھی تھی، وہ ظہر کی پوچھ رہا ہے۔ یہی تو بات ہے قولوا قولا سدیدا۔ اب یہ دو حکم پہلے آئے، آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ دو حکم کرنے کے بعد اللہ نے دو انعام بیان کیے۔ اللہ ہم اپنی زبان سیدھی کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں کرتے، جو کہتے ہیں عمل کرتے ہیں، ملے گا کیا؟ پہلا انعام وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، فرمایا تمہارے اعمال سارے کے سارے درست کر دو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر جو کہہ رہے ہو عمل بھی کر رہے ہو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زندگی کے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دو۔ دو حکم، دو انعام بھی ساتھ آئے، دو انعام بھی۔ خالق کائنات نے فرمایا قرآن مجید میں، اے ایمان والو تم وہ بات کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے، وہ بات لوگوں کو سمجھاتے ہو جس پر خود عمل نہیں لاتے، تو تمہاری تو بہت بڑی ہلاکت ہے، تم تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ بات کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، وہ بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، خود اس سے دور ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیسے کر لیتے ہو تم؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا معاذ تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، ایسی بات جو جڑ ہو نیکیوں کی جڑ، نیکیوں کی جڑ، تمہیں عمل نہ بتاؤں؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا ضرور بتائیے، میں تو پہلے متلاشی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کا کیا کہنا کہ جو دن رات شب و روز ایک ہی تگ و دو میں رہتے تھے، آقا کوئی عمل بتائیں ہم عمل کریں اور جنت کے اندر چلے جائیں۔ ہم تو کہتے ہیں سنت ہے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، سنت ہے، سنت کا کیا ہے، سنت عمل کر لیا ٹھیک ہے، نہ کیا کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کپڑے کبھی پہن لیا کرو کبھی نہ پہنا کرو، کوئی بات نہیں، خیر ہے چھوڑ دو، سنت کو اتنا ہی ہلکا جانا ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ جنت عطا فرمائے گا اس کو۔ فرمایا معاذ تمہیں نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں، جڑ جو نیکیوں کی جڑ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا ضرور بتائیں، جامعہ ترمذی کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا آقا ضرور بتائیں، تو آقا نے یوں اپنی زبان پکڑ لی، توجہ کرنا، یوں اپنی زبان پکڑ لی۔ فرمایا کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، کف علیک ھذا۔ فرمایا معاذ اس زبان کو اپنے قابو میں کر لینا، اس زبان کو اپنے قابو میں کر لینا، اس زبان کو اپنے قابو میں کر لینا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیا اس زبان کی وجہ سے کیا ہلاکت ہوگی، کیا ہماری پکڑ ہوگی، کیا یہ زبان ہماری پکڑ کروائے گی؟ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ معاذ اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے کئی لوگ جہنم کے اندر اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ، یہ زبان جس کو ہم تو تیز طرح جو منہ میں بولے گئے بولے گئے بولے گئے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا ایک میان میں دو تلواریں جا سکتی ہیں؟ آپ بتائیں کیا ایک میان میں دو تلواریں جا سکتی ہیں؟ میان ایک ہو دو تلواریں جاتی ہیں؟ یہاں ایک جراب کے اندر دو پاؤں نہیں جاتے، ایک میان میں دو تلواریں کیسے جائیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا آقا نہیں جا سکتے۔ فرمایا جس طریقے سے ایک میان میں دو تلواریں نہیں جا سکتی، اسی طریقے سے ایک دل میں دو چیزیں نہیں رہ سکتی۔ اگر دل میں ایمان ہے تو جھوٹ نہیں، اگر جھوٹ ہے تو ایمان۔ میں تو کہہ دیتا ہوں جو جھوٹا بندہ ہوں میں کہتا ہوں تو بے ایمان، تو
تو بے ایمان ہے. میرا فتویٰ نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، یہ امام کائنات کی بات ہے. فرمایا جس کے دل میں جھوٹ ہے ایمان نہیں آ سکتا. آج ہم جھوٹے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں. ساری کائنات کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، رب کائنات کی قسم امام الانبیاء کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. میں بھی اپنا موازنہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنا موازنہ کریں. ان دروس کا مطلب یہی ہوتا ہے، ہم اپنی اپنی اصلاح کریں. میں بھی موازنہ کرتا ہوں، آپ بھی موازنہ کریں. اپنے اپنے دل کو ٹٹولتے ہیں ہم سارے کہ ہم دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. اگر جھوٹ بولتے ہیں تو آقا کی بات ہے، ایمان نہیں، ہم بے ایمان ہیں. ہمیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا. ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم بے ایمان ہیں. اور اگر جھوٹ نہیں ہے، ایمان موجود ہے، ایمان والا کبھی انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا. صحابہ نے فرمایا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ایمان والا اور وہ جھوٹا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ زبان اس زبان کی وجہ سے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی زبان تمہیں جہنم لے جائے گی اور یہی زبان تمہیں جنت میں لے جائے گی. اگر اس زبان سے اچھا ایک اور بات آپ کو کرتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس بات کو کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ کام کروں گا، ہم سمجھتے ہیں صرف یہی وعدہ ہے. جس کے شروع میں ہم کہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ کام کروں گا، ہم سمجھتے ہیں یہی وعدہ ہے. میرے بھائی ہر وہ بات جس پر دوسرا مطمئن ہو جائے وہ وعدہ ہوتا ہے، وہ وعدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ آج کا عمران بھائی نے مجھ سے ٹائم لیا کہ آپ نے حاضر ہونا ہے، میں نے کہا میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، یہ وعدہ ہو گیا. اب میں کہوں میں نے تو کہا ہی نہیں تھا میں وعدہ کرتا ہوں آؤں گا، میرا تو وعدہ نہیں ہوا. اس بات پر جس سے دوسرا مسلمان بھائی مطمئن ہو جائے کہ یہ میرا کام کر دے گا وہ وعدہ ہوتا ہے. اور ہم نے یہ سمجھا شاید جس بات سے شروع میں انشاءاللہ کہہ دیا جائے اب اس کی پرواہ نہیں، اللہ جانے تو اوندا کام جانے. وہ جیسے کسی کے پاس کوئی آیا نا آدمی کہتا بھائی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، وہ کہنے لگا اچھا اگلے سال آنا انشاءاللہ تمہیں رشتہ دے دوں گا. اگلے سال وہ چلا گیا، اس نے کہا بھائی تم نے کہا تھا وعدہ کیا تھا اگلے سال رشتہ دوں گا، اب دے دو میں آ گیا ہوں. اس نے کہا میں نے پچھلے سال کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگا آپ نے کہا تھا انشاءاللہ میں رشتہ دے دوں گا. کہتا ہے اچھا میں نے کہا تھا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو رشتہ دے دوں گا. جا اللہ نے پوچھ کیا اللہ نے چاہا ہے کہ نہیں چاہا. کیا زبان کا ہیر پھیر اور زبان کی چلاکی ہم پیش کرتے ہیں. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا انسان کو اپنی زبان سوچ سمجھ کے چلانی چاہیے. ہاں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان بولتا چلا جاتا ہے بولتے بولتے وہ ایسے کلمات بول دیتا ہے جو اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کو ملتا کیا ہے؟ فرمایا یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس الفاظ کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا. لیکن اس پر بس نہیں ہے. اسی حدیث میں آقا کائنات نے فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں 6478 نمبر یہ حدیث نقل فرمائی. فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان بولتا چلا جاتا ہے، بولتے وہ ایسے لفظ بول دیتا ہے جو اللہ کو بہت برے لگتے ہیں، وہ ان الفاظ کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. زبان کی حفاظت تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے اس کو مسئلہ نہیں سمجھا ہوا، ہم نے اس کو بہت معمولی سا مائنر سا ایک مسئلہ بنایا ہے. کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، جو بول دیا، رات گئی بات گئی. اور پھر سب سے بڑی کمزوری اور ہماری ہلاکت یہ ہے کہ ہمیں اپنے بولے ہوئے الفاظ پر کبھی شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے. غلط بات کہہ دی، کسی نے ہمیں احساس بھی دلوا دیا کہ تم نے غلط کہا ہے، ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی. ہم کہتے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، نہیں تو نہ جا نہیں مانتا تیری گل. وہ کہتے بھائی تو نے غلط کہا. اچھا کیا غلط کیا ہے؟ جا کر لا جو کرنا.
یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہماری لینگویج ہے، یہ ہمارا کردار ہے. ہمیں اپنی غلطی جان لینے کے بعد بھی اس کا احساس اور پچھتاوا نہیں. اور یاد رکھیے زخم جو تلواروں کے لگے ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اس زبان کا لگا ہوا زخم کبھی نہیں مٹتا ہے. اور ایک زندگی میں بات یاد رکھیے گا، انسان مر جاتا ہے اور ایسے انسان کو کبھی یاد نہیں کیا جاتا جس انسان کا کوئی کردار نہ ہو. جس کا کردار نہ ہو اس کو بھلا دیا جاتا ہے، اس کو یاد نہیں کیا جاتا. انسان کو اس کا کردار یاد رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں یاد رکھواتا ہے. اگر برا کردار چھوڑ کے گیا ہے تو لوگوں کے دلوں میں برا نقش ہو چکا ہے، وہ جب بھی اس کو یاد کریں گے برے الفاظ میں یاد کریں گے، اور اگر اچھا کردار چھوڑ کے گیا ہے لوگ اس کو جب بھی یاد کریں گے اچھے الفاظ میں یاد کریں گے. انسان کے کردار کی وجہ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور انسان کا کردار بنتا ہے اس کی زبان کی وجہ سے بنتا ہے. اچھا کردار ہے دنیا اچھے الفاظ میں یاد کرے گی، بھائی بڑا اچھا انسان تھا. برا کردار ہے دنیا برے الفاظ میں یاد کرے گی کہ مر گیا ہے، جان چھوڑ گئی، کیا کر گیا. اچھا ہوا مر گیا. کردار انسان کو یاد رکھواتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مختصر وقت میں بیان کرتا ہوں. اسرائیلی واقعہ ہے، کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، اسرائیلی واقعہ. اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کی جو روایات جو احادیث میں نہ ملے، نہ ان کو جھوٹا کہو نہ سچا کہو، فضائل پہ ہوں تو مان لو، مسائل پہ ہوں تو چھوڑ دو. مجھے یہ واقعہ یاد آیا، میں صرف نصیحت کے لیے پیش کرتا ہوں، مسائل پر نہیں. ایک بڑا گناہگار، بڑا بدکار، بڑا خطا کار انسان بستی والوں کی ناک میں دم کیا. بستی والوں نے آخر اس کو بستی سے نکال دیا، تنگ آ کر نکال دیا، جنگل میں چلا گیا. ٹوٹل بائیکاٹ، کھانے کو جو تھوڑا سا سامان تھا ختم ہو گیا، مزید نہ پہنچا. اب موت آن کنارے لگا، موت کے کنارے لگا. دائیں دیکھا کوئی ہے نہیں نظر آیا، بائیں دیکھا کوئی ہے نہیں نظر آیا. پھر بڑی آگے 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 آ جائے. دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. پھر بڑی ہی ندامت کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا. اللہ سارے چھوڑ گئے ہیں، کہیں تو نہیں مجھے چھوڑ دیا. ساری زندگی تیری نافرمانی کرتے کرتے گزار دی ہے، کہیں تو نے تو مجھے نہیں چھوڑا ہے. میں حاضر ہوں، تیرے نیک بندوں سے میں نے سنا ہوا ہے کہ جب کوئی تجھے پکارتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا. یہ الفاظ کہنے جان نکل گئے، مر گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ جنگل میں میرا ایک دوست مر گیا ہے، جاؤ جنازہ پڑھو. اور اعلان کیا کہ اعلان کر دو آج اس کا جو بھی جنازہ پڑے گا میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. لوگ دوڑے دوڑے جلدی سے دوڑے کہ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. دوڑے جب جنگل میں گئے دیکھا وہ بدماش جس کو بستی سے نکالا تھا. کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے بستی سے نکالا تھا، اس کو تو نکال دیا، تو کہتا اللہ کا ولی ہے، یہ تو بدماش تھا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ لوگ تو کہتے ہیں یہ تو بڑا بدکار تھا، تو کہتا ہے تیرا دوست ہے. فرمایا موسیٰ وہ بھی غلط نہیں کہتے جو میں کہہ رہا ہوں، میں بھی غلط نہیں کہہ رہا. تھا ایسا ہی، لیکن اس نے مجھے یاد کیا ہے، میں نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ معاملہ اللہ کے ساتھ. بند کمرے میں انسان اللہ کو منا لے، اللہ مان جاتا ہے، لیکن اس کا کردار پھر بھی ذہنوں کے اندر نقش رہتا ہے. اب بے شک وہ اللہ کا ولی بن گیا لیکن لوگوں کے ذہن میں نقش تھا کہ یہ بدماش تھا. اللہ کو منانا تو بڑا آسان ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ روٹھے باپ کو منانا مشکل ہے، روٹھے بھائی کو منانا مشکل ہے، روٹھی ماں کو منانا مشکل ہے، روٹھی بیوی کو منانا اوکھے تو اوکھا کام میں، لیکن اللہ کو منانا بڑا ہی آسان ہے. وہ تو کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے تو میری طلب میں آ تو صحیح، تو جو پکارے گا میں تجھے عطا کرتا جاؤں. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پر سیرہا گفتگو پھر کبھی موقع ملا تو کریں گے. آج جو بات عرض کر رہا ہوں، انسان کی زبان کا بولا ہوا لفظ اور اس کا کردار، وہ بندہ مر بھی جائے تو
تو لوگوں کے دل میں اور اس کے ذہن میں نقش رہتا ہے، اس کو اس کے کردار کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اور حدیث 6474 جو نقل فرمائی ہے، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اثمن لہ الجنہ۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، او لوگوں مجھے دو چیزوں کی جو ہے وہ ضمانت ہو، دو چیزوں کی ضمانت تم دو، ایک اپنی زبان کی غلط استعمال نہیں کرو گے، ایک اپنی شرمگاہ کی غلط استعمال نہیں کرو گے، ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دے۔ جنت لینا تو پھر آسان، صرف زبان پر کنٹرول کرنا ہے، جنت تو ہمارے قدموں میں آقا نے فرما دی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، میرے نبی نے کہہ دیا ہے، اور یہ حکم اس وقت کے صحابہ کے لیے نہیں تھا، اس وقت کے لیے ہوتا آپ محدود کر دیتے، یہ حکم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ قیامت تک جو بھی انسان اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میرے پیغمبر کا فتویٰ اس کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا۔ جنت تو پھر ہمارے قدموں میں پڑی ہے، صرف زبان کی حفاظت کرنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، جنت تو ہمارے قدموں میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری کتاب الایمان اور حدیث نمبر 44، آقا نے فرمایا سباب المسلم الفسوق وقتالہ کفر، فرمایا مومن کو گالی دینا یہ تو فسق ہے، فاسق ہو جاتا ہے بندہ، گالی دے فاسق ہو جاتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے۔ وقتالہ کفر، اگر قتل کرے گا پھر تو کافر ہو گیا، کفر کر دیا اس نے۔ گالی کا تعلق بھی ہماری زبان سے ہی ہے، زبان سے۔ اور آپ نے معاشرے کے اندر ایک گالی بڑی عام سنی ہوگی، وہ بہن والی گالی تو ساری نکالتے، بڑے بھی نکالتے ہیں، چھوٹے بھی نکالتے ہیں، بزرگ بھی نکال دیتے ہیں، نوجوان بھی نکال دیتے ہیں، بلکہ ہم نے تو اپنا تقیہ کلام بنایا ہوتا ہے۔ بات بعد میں کرتے ہیں، گالی پہلے دیتے ہیں۔ جو پولیس والا گالی نہ نکالے ہم کہتے ہیں یہ تو پولیس والا ہی نہیں ہے، پولیس والا صحیح بنتا ہی وہ جو گالیاں دے 10-15 مجرم کو پکڑے، ایک مارے ٹھا اور اس کو 4-5 گالیاں نکالے، پولیس والا تو ہوتا ہی وہی ہے۔ فرمایا سباب المسلم، اگر گالی نکالی ہے تو پھر تو فاسق ہو گئے، گناہ گار ہو گئے، قتل کیا ہے پھر تو کافر ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے سورہ فرقان کے اندر، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اس آیت کی ابتدا دیکھو کتنی پیاری ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، یہ رحمان کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، کسی ایرے گہرے نتو خیرے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ادھر سے ادھر سے دائیں بائیں کی بات نہیں ہو رہی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، یہ رحمان کے بندوں کی بات ہونے لگی ہے۔ اللہ تیرے بندے کون سے ہیں، کیا صفت بیان ہونے لگی، کیا بات ہونے لگی۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو بڑا عاجز ہو جاتا ہے، نظریں نیچی کر لیتا، نظریں اٹھا کے نہیں دوڑنے لگاتا، فخر تکبر اور غرور سے نہیں چلتا، نظر جھکی ہوتی ہے نیچے زمین پر۔ اور اگلی بات وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جب کسی جاہل سے تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، مسئلہ بن جائے، لڑائی ہو جائے، بات بڑھ جائے، کسی بات پہ بھی تنازع ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، وہ ایک کے بدلے 2 گالیاں نہیں نکالتا، وہ ایک تھپڑ کے بدلے مکہ نہیں مارتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہلوں سے پالا پڑتا ہے، جب جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، میں تیرے سے جھگڑ نہیں سکتا، میں تیرے سے لڑائی نہیں کروں گا۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں کہ کنٹرول کر لو، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لو، اور کتنے پیارے پیارے انداز سے کبھی مومنین کہہ رہا ہے، کبھی مسلمین کہہ رہا ہے، کبھی اپنا پیارا بندہ کہہ رہا ہے، کبھی محبوب کہہ رہا ہے، میرے بندے تو اپنا کنٹرول تو کرنا ذرا۔ حالانکہ اللہ اگر چاہتا ہر بندے، ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا، فرشتہ مقرر ہوتا، بندہ لگتا بولنے جھوٹ، فرشتہ مارتا مکہ ڈال کمر ٹھا،
بول جھوٹ ذرا. اللہ اس چیز پہ قادر تھا کہ نہیں؟ بندہ کرنے لگتا چوری، فرشتے نے پکڑا تھا ڈنڈا اور مارتا کمر میں، ٹھا کر چوری تیری ایسی کی تیسی. کوئی بھی چوری نہ کرتا، جھوٹ بولنے لگتا، فرشتہ مارتا پیچھے سے، کوئی جھوٹ نہ بولتا. لیکن اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم نہیں دیا، ما یلفظ من قول لدیہ رقیب عتید. یہ تو بس لکھ رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ بس لکھ رہے ہیں، برا کر رہا ہے وہ لکھ رہا ہے، اچھا کر رہا ہے وہ لکھ رہا ہے. کیونکہ دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے. یہ تو آخرت والے دن کام ہونے والا ہے. فرشتے لکھے جا رہے ہیں. جھوٹ بولا وہ بھی لکھا، سچ بولا وہ بھی لکھا، گناہ کیا وہ بھی لکھا. ہاں جب وہ لکھنے پر مامور ہیں، اللہ چاہتا تو ڈنڈے بھی پکڑا دیتا. لیکن اللہ دنیا کے اندر اللہ نے تجھے ڈالا ہوا ہے، کیونکہ قیامت کے روز کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اللہ سے یہ کہے اللہ میں تے جہنم سے نہیں سی جانا، ایویں تم انہیں سٹی جا رہے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکے گا اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ایسے مجھے جہنم میں پھینک رہے، میں نے کیا کر دیا. فرمایا اس دن ہاتھ بھی بولیں گے میرے ساتھ یہ کرتا رہا. اس زبان کو بھی زبان مل جائے گی، یہ بھی بول کے کہے گی یہ جھوٹ بولتا رہا، یہ دھوکہ کرتا رہا، یہ گالیاں دیتا رہا، یہ بہتان لگاتا رہا، یہ لوگوں پر الزام لگاتا رہا. زبان کو زبان مل جائے گی. انسان کا ہر اعضاء بول رہا ہے. انسان پھر اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، ہائے کیا کر بیٹھا، یوں کاٹے گا، یوں کاٹے گا، میں کیا کر بیٹھا. کوئی انسان یہ نہیں کہے گا اللہ میں تو بغیر کسی جرم کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوں. ہر انسان اپنے آپ کو کوسے گا، کاش میں یہ نہ کرتا. اور اگر مسئلہ یہی ہوتا اللہ جو چاہتا کروائے جاتا، ہماری اپنی مرضی نہ چلنے دیتا، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم تھا. جنت جہنم کا تو میں نے پہلے بات کی، مسئلہ ہی ختم. زبان کی حفاظت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ توجہ کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی برائی، بہت بڑی برائی جس کا تعلق زبان سے ہمیں خیال نہیں، پرواہ نہیں ہے. خیال تو دور کی بات ہے، پرواہ نہیں ہے. کوئی روک دے کہتے ہیں جا تو بڑا مولوی، جا مسیح تر جا، چلا جا، میں کاروباری بندہ، میرے کو نہیں ٹائم دینے والا. بلکہ میں ایک بات کرتا ہوں، توجہ کرنا. ہمارے گھر آئے ایک مہمان، ہم اس مہمان کے لیے بستر بچھائیں، بڑے خوبصورت چادر بچھائیں، چادر بچھا کر مہمان کو بٹھا دیں، اس کے سامنے پھل رکھ دیں، کھانا رکھ دیں، طرح طرح کے لذیذ کھانے اس کے سامنے رکھ دیں، اور کبھی دائیں جائیں کبھی بائیں جائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. مہمان کی بات نہ سنیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. وہ کہے میری بات تو سن. ہم کہ بھائی تیری بات سننے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھل کھا، بستر پہ آرام کر، بات سننے کے لیے ٹائم نہیں. مجھے بتاؤ وہ مہمان وہاں ٹھہرے گا؟ دوبارہ آئے گا؟ وہ کہے گا آیا تو تجھ سے ملنے ہوں، کھانے پینے تو نہیں آیا، کھاتا تو میں گھر میں بھی بہت ہوں، اچھے بستر میں سونے تو نہیں آیا، سوتا تو گھر میں بھی ہوں، میں تو تیرے سے ملنے آیا ہوں، مقصد ہے میرا. مہمان دوبارہ نہیں آئے گا. میرے پیغمبر کی شریعت اور یہ رب کا قرآن ہمیں سمجھانے آیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ بس اس کو گلاب میں لپیٹا اور اوپر رکھ دیا ہوا ہے. بس اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں. یا قرآن پڑھا کرو، روز تھوڑا پڑھا کرو. ٹائم نہیں ہے مولوی صاحب، ٹائم نہیں ہے. وہ ایک دوست بات سنا رہے تھے کل، وہ کہتے ہیں میں ایک دکان پہ چلا گیا، اس نے گانے لگائے ہوئے تھے دکان پر. میں چلا گیا، اس نے دیکھا مولوی صاحب آ گئے، اس نے جلدی سے گانے بند کر دیے، بیٹھ گئے. کہنے لگے مولوی صاحب تواڈے ہوندیاں ویکھو سارا کاروبار نہیں چلتا پیا، کی فائدہ تہاڈے یاری لان دا، ایڈے نیک بندیاں نال یاری لائی ہے تو کاروبار پھر نہیں چلتا. کہندے قرآن پڑھ دے ہو؟ او نہیں مولوی صاحب کاروبار سے مگن ہے، کتنے ٹائم لگتا قرآن پڑھنے، کتنے ٹائم لگتا. اچھا چلو تھوڑا بہت نہیں جی بس ٹائم ہی نہیں لگتا، دکان سے آ جائے گا. چلو تسی سن ہی لیا کرو، قرآن لا لیا کرو. جی لایا سی صبح آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت چلائی سی، پہلے آدھا گھنٹہ تلاوت چلائی تھی، اس کے بعد گانے لگائے. بھائی گانے کیوں لگائے؟ بس دل لگی کر رہے ہیں جی، بس دل لگی کر رہے ہیں. صبح آتے بھائی آدھا گھنٹہ میں نے قرآن سنا تھا، پھر سارا دن اب تلاوت تو نہیں نہ چلا سکتے، گانے بھی ذرا سننے ہوتے ہیں. وہ کہتے اچھا میں نے کہا اس کو کہ چلو میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، چلو کسی طریقے تو آئے نا، نیکی کی طرف آئے تو صحیح نا، ذرا
فکر کرے تو صحیح نا دین کی. کہتے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, وہ پڑھ لیا کر, اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے گا. کہتے بتاؤ. کہتے تو پڑھا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ پڑھا کر. کہتا ہو اچھا یہ وہ وظیفہ جو مچھلی میں سے یونس نے پڑھا تھا؟ ہاں یہ وہی وظیفہ ہے. کہتا میں تو نہیں پڑھنا. بھائی کیا ہوا؟ یہ تو بڑا گرم وظیفہ. وہ کہتے اچھا میں تجھے فریزر سے نکال کے کون سے ٹھنڈے وظیفے دے دوں. یعنی کہ قرآن اور احادیث اور شریعت کو شیطان نے ایسا دھوکے میں ڈالا ہے, یہ وظیفہ نہ پڑھنا یہ بڑا گرم وظیفہ ہے, یہ وظیفہ نہ کرنا یہ بڑا ایسا وظیفہ ہے. یہ تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے وظائف کرنے کے بعد تو بھی گھی کھانا پڑتا ہے. میں کہ کیوں؟ کہتا بڑے گرم وظیفے ہوتے ہیں. عجیب بات, شیطان نے کیا دھوکہ دے دیا. اللہ ہمیں ان شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے. فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا لیس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا الفاحشہ ولا البذی. 4 علامتیں بتائی ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے. فرمایا یہ 4 چیزیں تم میں ہوں گی, تم پکے مومن بن جاؤ گے. یہ 4 چیزیں تم میں ہوں گی, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یہ 4 چیزیں ہوں گی, اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. فرمایا آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بالطعام, پہلی بات تانے نہیں مارنے, لوگوں کو تانے نہیں مارنے. ہائے ہائے کیا رونا روئیں. مسجد میں 500 تو جمع کروا دیتے ہیں, سارا سال مولوی کو جتلاتے ضرور رہتے ہیں, دیا نہیں تو 500 نہیں. فرمایا تانے نہیں مارنے ہیں. باللعان, فرمایا لعنت نہیں بھیجنی ہے, لعنت نہیں بھیجنی ہے. مومن لعنت نہیں بھیجتا ہے. والفاحشہ, مومن فحاشی بھی نہیں کرتا ہے. اور رب کائنات نے مومن کی صفت بیان کی ہے, فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب مومن تو وہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جہاں پہ فحاشی ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ لغویات ہو رہی ہوتی ہیں, بری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, غلط بات ہو رہی ہوتی ہے, شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, میرا مومن بندہ اس لغویات اور بری باتوں کی محفل سے کنارہ کشی کر لیتا ہے, اس میں شامل نہیں ہوتا. اور آقا نے فرمایا کہ مومن بندہ فحاشی میں مبتلا نہیں ہوتا, اور میرا مومن بندہ گالیاں نہیں دیتا ہے. ایک بات تانا نہیں مارتا کسی کو, دوسری بات لعنت نہیں کرتا, مومن لعنت نہیں کرتا, تیسری بات فحش گوئی نہیں کرتا, اور چوتھی بات گالیاں نہیں دیتا, زبان کی حفاظت کرتا ہے. اور ان چاروں کا تعلق زبان سے, چاروں کا تعلق زبان سے. تانا مارے گا زبان سے مارے گا, اگر لعنت بھیجے گا زبان سے بھیجے گا, فحش باتیں کرے گا زبان سے کرے گا, گالی دے گا تو وہ بھی زبان سے دے گا. چاروں کا تعلق زبان سے ہے. فرمایا جو ان چاروں پر عمل کر لے گا اور اپنے آپ کو بچا لے گا, وہ صحیح معنوں میں پکا مومن بن جائے گا, پکا مومن. اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ, جامع ترمذی کی روایت ہے, فرمایا جاء عربی, ایک عربی آیا اللہ کے رسول کے پاس. عربی آیا, قال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, صلی اللہ علیہ وسلم. بس آخری بات کر رہا ہوں, بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں, توجہ کریں. عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک عربی آیا. عربی کیا کہا, یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, بہترین عمل کون سا ہے, بہترین عمل, سب سے اچھا افضل عمل کون سا ہے, سب سے افضل عمل کون سا ہے. آپ بھی جاننا چاہتے ہیں؟ دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. فرمایا اللہ کے رسول بہترین عمل, افضل عمل کون سا ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں ہے کہ ادھر سے تیری روح نکل رہی ہو, تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو, اللہ کا ذکر ہو. اس سے بڑھ کر کوئی اور افضل عمل نہیں ہے. ادھر روح نکل رہی ہو, ادھر لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہوں, ادھر روح نکل کر کے اللہ کی طرف جائے, ادھر سے آسمان سے آواز لگ جائے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے میرے بندے آ جا میں تیرے ساتھ راضی ہو گیا ہوں, اے نفس مطمئنہ میں راضی ہو گیا ہوں. فرمایا سب سے افضل عمل یہی ہے تیری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو, اللہ کا ذکر.
اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو تمہیں نجات کا ذریعہ نہ بتاؤں، ایک نجات کا ذریعہ؟ فرمایا حضور بالکل بتائیے، ہم تو نجات چاہتے ہیں، بالکل بتائیے نجات کا ذریعہ کیا ہے، ہمیں پیش کیجیے۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی بات اپنی زبان پر کنٹرول کیا کرو، زبان پر کنٹرول، زبان کی حفاظت، پہلی بات زبان کی حفاظت۔ دوسری بات فرمایا، اپنے گھر میں رہا کرو، آوارہ سڑکوں پہ گلیوں میں نہ نکلا کرو، گھر سے باہر اس وقت نکلو جب تمہیں بہت ضروری کام ہو۔ پہلی بات زبان پر کنٹرول، دوسری بات گھر سے بلا وجہ نہ نکلو، اپنے گھر میں رہو، اور تیسری بات جب تمہیں اپنے گناہ یاد آئیں تو اللہ کے سامنے رویا کرو۔ تو یہ 3 عمل تم کر لو، اللہ تمہاری نجات کر دے گا، نجات۔ اور زبان کی حفاظت کی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہاں تک فرمائی ہے؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا جب کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لے کر کے آ جائے، کوئی بات لے کے آ جائے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ پر ایسے عمل نہ شروع کر دیا کرو، پہلے تحقیق کر لیا کرو، چیک کر لیا کرو صحیح بھی کہا ہے کہ نہیں کہا، صحیح بات بھی ہم تک پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی ہے۔ اور دوسری آیت سورہ حجرات کی، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ فرمایا کوئی قوم کسی قوم کو بلا وجہ مذاق نہ کرے، لا يسخر قوم من قوم عسى، کوئی قوم کسی قوم کو مذاق نہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے خاص کہا، خاص توجہ کرنا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، پہلے پوری قوم کو کہا، کوئی قوم کسی قوم کو مذاق نہ کرے۔ اب قوم میں تو عورتیں بھی شامل ہیں، عورتیں تو آ جاتی ہیں، لیکن پھر عورتوں کو خاص کہا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی عورت بھی کسی عورت کو مذاق نہ کرے، کیونکہ یہ عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، مذاق کرنے کی، ٹھٹھا کرنے کی، تانے مارنے کی عورت میں زیادہ عادت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کسی کو تانے نہ دو، کسی کو برا بلا نہ کہو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، ایسے لفظ نہ بولو کسی کی دل آزاری ہو۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جس سے کسی کا دل دکھا ہو۔ اور ایک اور بات کروں، آخری بات کر رہا ہوں بس اختتام کی طرف، میرے نبی کا کیا انداز تھا، سبحان اللہ۔ اگر میرے نبی کو کوئی بلاتا کہ اللہ کے رسول میری بات سنیں، تو آپ یوں نہ کرتے، یوں مڑتے ایسے، وہاں بھائی کیا بات ہے، ایسے کبھی نہیں کہا۔ اللہ کے رسول یوں نہیں کہتے کہ کیا بات ہے بھائی، بلکہ ادھر سے کوئی بلاتا، اللہ کے رسول بات سنیں تو اللہ کے رسول اٹھتے اور اٹھ کر کے یوں ہو جاتے، یوں ہو جاتے، جی بھائی بتاؤ کیا بات۔ اگر آپ ادھر بات کر رہے ہیں، ادھر سے کوئی پیچھے سے بلاتا، اللہ کے رسول بات سنیے، آپ ایسے نہ کہتے بھائی کیا بات ہے، آپ یوں پورے ہو جاتے ایسے، بتا بھائی کیا بات ہے۔ میرے نبی کا کیا انداز، کیا اخلاق میرے نبی نے پیش کیا ہے، کیا نبی کا طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی کہتا کہ اللہ کے رسول خاص بات کرنی ہے، کوئی خاص بات ہے، ضروری بات ہے، تو اللہ کے رسول یوں ہو جاتے، یوں ایسے بات سنتے رہتے۔ اور کبھی اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا بھائی بس کر میں تھک گیا ہوں، وہ جب تک پوری بات نہ کر لیتا میرا پیغمبر یوں ہی سنتا رہتا۔ میرے نبی نے تو اخلاق پیش کیا ہے، میرے نبی نے تو انداز پیش کیا ہے۔ زبان کی حفاظت، یہ زبان کا زخم کبھی نہیں مٹتا ہے، یہ زبان کا کردار یاد رہتا ہے۔ زبان کی اگر حفاظت ہو گئی سمجھو نجات ہو گئی، زبان پہ کنٹرول نجات کا ذریعہ ہے۔ خالق کائنات نے یہی تو فرمایا ہے جو شروع میں آیت پڑھی ہے، جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ دو باتیں کی، پھر دو انعام بتائے، ویصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، عمل بھی بہترین ہو جائیں گے، قبول ہو جائیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پھر تیسرا حکم اللہ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، زندگی حکم کے مطابق گزارو، ہوگا کیا؟ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
اللہ بہترین کامیابی، بڑی کامیابی، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، میں اگر بڑی کو لمبا کروں، میں کہوں بڑی کامیابی، میں بڑی کو کھینچتا جاؤں، جتنی بڑی اللہ نے کامیابی عطا فرمانی ہے میں اپنے لفظوں کے اندر اس کو کبھی بھی سمیٹ نہیں سکتا، جتنی کامیابی اللہ نے عطا کرنی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں 3 حکم، 3 انعام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، بنی الاسلام علی 5 وهو قول وفعل، 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، اس کا تعلق زبان سے بھی ہے، اس کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ اور اگلی بات آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بات، یہ دل کی تختی پہ لکھنے والی بات ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہو جاتا ہے، یہ برقرار نہیں رہتا کہ بس ٹھیک ہے جیسے ہم متقی بچپن میں تھے جوانی میں بھی ویسے رہیں گے، بڑھاپے میں بھی ویسے ہی بنیں گے، برقرار نہیں رہتا، برقرار فرمایا یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ جب انسان قرآن کی طرف توجہ کرتا ہے، احادیث کو پڑھتا ہے، نبی کے فرامین کو عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے حکم کا متلاشی رہتا ہے، اللہ کی رضا کا متلاشی رہتا ہے، اس کا ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا داری میں لگ جاتا ہے، دنیا کی غلاظت میں لگ جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کا لیول آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ کیوں کروائے جاتے ہیں دروس القرآن؟ یہ کیوں جمعے کا یہ دن کیوں رکھا ہوا ہے؟ جمعہ کیوں ہفتے بعد آ جاتا ہے؟ ہمیں تو اللہ خیر کرے پڑھنا بھی نصیب اس وقت ہوتا ہے جب ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے، نماز کھڑی ہونے کی وقت ہوتا ہے، گھر سنتے رہتے ہیں اب اذان ہوگی، جب اذان ہوتی ہے تو دوڑ کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں اور رکھتے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا جمعہ تو یہ ہوتا ہے۔ جمعے کا مقصد کیا تھا؟ جمعے کا مقصد تھا ٹیوننگ کرنا، گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے ہیں۔ جمعے کا مقصد تھا ایک ہفتے بعد، پورے ہفتے میں دنیا دار لوگوں کے دل پر جو میل کچیل لگ گئی ہے، ایک جمعے کا دن وہ خطبہ سنے، ایمان کو تازہ کرے۔ جو پورے ہفتے میں ایمان کا لیول کم ہوا ہے وہ جمعے کا خطبہ سن کے ایمان کے لیول کو بڑھا لیں، واپس اپنی جگہ پہ لے آئیں۔ یہ جمعے کا مطلب تھا۔ یہ دروس القرآن کا بھی مطلب یہی ہے۔ یہ باتیں جو میں نے کی ہیں ممکن ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوں گی، دوبارہ بیان کیا، ریپیٹ کروایا، کیوں؟ تاکہ کہیں پہ کوئی زنگ لگ گئے، کوئی میل کچیل آ گئی ہے، دل تھوڑا سا زنگ لود ہو گئے، وہ پھر صاف ہو جائے، یوں ٹیوننگ ہو جائے، ایمان کا لیول بڑھ جائے۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ یہ دینی مجالس میں آیا کریں، بیٹھا کریں، سنا کریں، دعا کریں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے، مجھے 8:30 کا کہا گیا تھا، 8:52 ہو گئے ہیں، تو عظیم بھائی نے بھی تو نعتیں پڑھی تھی نا، 10 منٹ تو وہ بھی تھے، وہ بھی میں نے لگا لی ہے، اپنا ٹائم تو مرئی۔ اور یقین کریے ایسا موضوع ہے اگر میں اس کو چلاتا جاؤں تو ہو سکتا ہے صبح ہو جائے۔ یہ موضوع اتنا طویل موضوع ہے، لیکن میں اپنی باتوں کا یہیں پہ اختتام کرتا ہوں اور اس الفاظ کے ساتھ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے زبان پر کنٹرول عطا فرمائے، ہماری زندگی گزرے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزرے، اللہ ہمیں زندگی دے اور ایمان پر دے، اللہ موت آئے ایمان پر آئے، اللہ جب ہم مر رہے ہوں ہماری روح نکل رہی ہو، اللہ ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمانا، اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما لے۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے نادان ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تو رحمان ہے، ہم نادان ہیں، تو اللہ بخشنہار ہے، ہم خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ تو رحمان ہے، تیرے سارے نام پیارے ہیں، تجھے تیرے سونے ناموں کا واسطہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ قیامت کے روز اپنے نبی کے دیدار کو عطا فرمانا، اللہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمانا، اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا پیارا بنا لے۔ اللہ گناہ تو کریں گے نا، کل ابن آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، تیرے نبی نے تو کہا ہے ساری آدم کی اولاد گناہ گار ہے، پر اچھے گناہ گار بھی کچھ ہوتے ہیں، کچھ بہترین گناہ گار بھی ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، تیرے سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ ادارہ ماخات جو یہ محفل سجاتے ہیں،
دین کی بولیاں، دین کی باتیں علماء کرام یہاں بیان کرتے ہیں. آج یہ ناچیز سا بندہ، یہ طالب علم دین کا، یہ بھی یہاں آ کے کچھ بیان کیا ہے.